کل توجہ دلائی کچھ کہ ہمیں رابطہ رکھنا ہے، بلکہ سب سے پہلے توجہ دلائیں کہ کچھ وہ موضوعات ہیں جن کا تعلق ہے تاریخ سے، ان کا بھی بیان کیا جانا ضروری ہے۔ کچھ ہم بیان کریں گے روحانی اور معنوی تعلق کو برقرار کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی طریقے سے بعد میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا سے۔ ایک موضوع جو کبھی اگر موقع ہوا تو لیکن طویل ہے، کہ جو ہمارے یہاں رابطے کے سلسلے ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہیں دعا کی صورت میں، پھر ہمارے یہاں زیارات کے جملے ملائکہ کے لیے بھی ہیں، ملک کو یاد رکھیں نہ رکھیں، ملک الموت کو ضرور سلام کر لیا کریں۔ ہمارے یہاں جملے ہیں جناب حضرت جبرائیل کے لیے، حضرت میکائیل کے لیے، حضرت اسرافیل کے لیے، ان سب کے لیے کہ ان پر سلام ہو، اور اسی طرح سے حاملین عرش کے لیے، ملائکۃ الموت کے لیے، کیونکہ ان کے جو سید سردار ہیں وہ حضرت اسرائیل ہیں، لیکن مختلف ملائکہ ہیں، تو ان کو بھی سلام کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارات ہے، ایک ایک جملے کی صورت میں بھی ہیں بعض جگہ، جیسے حضرت آدم کے لیے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت نوح کے لیے، حضرت شیس کے لیے، حضرت ادریس کے لیے، پھر حضرت نوح کے لیے، اور باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، اور پھر خصوصاً معصومین علیہم السلام۔ اب معصومین کے لیے کیوں زیادہ اہم ہے، تو اس جانب توجہ رہے کہ بعد اشرف الانبیاء، یہ جو امت تقسیم ہوئی ہے بعد اشرف الانبیاء تقسیم ہوئی ہے، گو کہ صفات خداوند تبارک و تعالیٰ جو ہمارے یہاں ہیں اور جو برادران اہل سنت میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں مسلمات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جس کو دیکھے گا وہ ایک سمت میں ہوگا، پھر محدود ہوگا، چاہے وہ بلین مائلز کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بالآخر محدود ہے۔ لیکن اہل سنت میں مسلم ہے، اور ان کے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں، بعض تعجب ہوا کچھ عرصے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہم سوچ رہے تھے ان کی توحید شاید صحیح ہو کہ کچھ اہل بیت سے تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں میں تو ایسی جنت پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو۔ تو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، البتہ ان کے پھر اللہ کی ایک شکل بھی ہے، امرد، ایک نوجوان لڑکے جیسی۔ تو امرد کا جو موضوع ہے وہ علماء اہل سنت میں کافی ہے، تو اللہ بھی جو ہے وہ ان کو ایک لڑکے کی صورت میں نظر، کہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انبیاء کی صفات میں بھی بہت زیادہ فرق، ہمارے یہاں تنزیہ الانبیاء پر کتابیں ہیں، اور وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک گناہ ضرور ثابت کریں انبیاء۔ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں اپنے ہر عمل میں، وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کے نقل میں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ان کو وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ اصل اختلاف ہوا بعد اشرف الانبیاء وہ امامت اور خلافت کے لہٰذا بعض دفعہ جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ ائمہ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں کچھ حد تک مشترک ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا ہم کبھی بھی کسی اہل سنت کے سامنے یہ نہیں کہیں گے اللہ ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ تو ثابت ہے۔ عیسائیوں کے سامنے بھی ثابت نہیں کرتے کبھی، یہودیوں سے بھی کبھی یہ بحث نہیں ہوتی، اگر بحث ہوتی ہے عیسائیوں سے تو صفات پر ہوتی ہے کہ ٹرینٹی کو ہم نہیں مانتے، ثابت کرنے میں نہیں ہوتا۔ ہندوؤں سے بھی کبھی نہیں کہتے کہ جی تم مان لو کہ جی ایشور ہے نا، وہ تو ہے ان کے یہاں۔ اگر بحث ہوتی ہے تو بتوں کے بارے میں ہوتی ہے، وہ بھی کہ ہندوؤں سے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ ہندو ایسے بھی ہیں آریہ سماج والے کہ جو ہندوؤں کے درمیان بہت سارے ہندو ان کو ہندو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہندو نہیں ہے کیونکہ وہ پوجا کے مخالف ہیں، بتوں کے مخالف ہیں، ان کے گھروں میں ان کے مندروں میں بت نہیں ہوتے، لیکن وہ قلیل ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو موضوع ہے وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا تشیع میں سب سے زیادہ اہم موضوع امامت ہے۔ ائمہ علیہم السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ائمہ علیہم السلام کے مصائب بیان ہوتے ہیں، ائمہ کے مقابلے میں جو لگایا ان کو بے نقاب کیا جاتا ہے، اور پھر جو سب سے پہلے ذات مظلوم واقع ہوئی بعد اشرف الانبیاء وہ ذات تھی ذات مقدس حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ۔ اب اس مظلومیت کو باقی رکھنے کے لیے ایام ہیں، مجالس ہیں اور مختلف سمبلز ہیں کہ جس کے لیے کسی آیت یا روایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم بارہا بیان کرتے ہیں۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ عزاداری کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس فلانی رسم سے ہمیں رونا نہیں آ رہا، نہ، رونے کے لیے عزاداری مکمل ہر چیز رونے کے لیے نہیں ہے۔ اصل عزاداری اہل بیت کی مظلومیت کو بول کر یا لکھ کر یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو بتانا اور یاد رکھنا، جیسا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جھولا،
چاہے وہ کسی بھی سائز کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، میٹل کا ہو، ووڈ کا ہو، پلاسٹک کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کوئی اس کی شکل بھی اسپیسیفک نہیں ہے کہ ایسی شکل کا ہو. آپ کو اسی پہ بحث کرے کہ جی کربلا میں کیا ایسا اچھا تھا، اس میں جھنجھنے لگے تھے، سونے کا تھا، چاندی کا تھا؟ نہ ایسا کچھ نہیں تھا، لکڑی کا. وہ لکڑی گول تھی یا سیدھی تھی، ایسا تھا کہ ویسا تھا؟ نہ، یہ موضوع نہیں ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ رسول کے نواسے کے ایک بچے کو جو 6 مہینے کا تھا، رسول کے نواسے کی آغوش میں، اور وہ ایسی مظلومیت ہے کہ جس پر دشمن بھی کانپ اٹھے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. جس میں بھی ذرا سی بھی غیرت ہو، کم سے کم چھوٹے بچوں کو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام کے بارے میں عام طور پر جو اعتراض ہو رہے ہیں وہ دشمن کی جانب سے ہو رہے ہیں. اس کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، ان کی اس میں پریشانی کیا ہے، ان کا پرابلم کیا ہے. لہذا جنگ اخبار میں آج سے 20 سال پہلے ہمیں یاد ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ جو لوگ جاتے تھے اس زمانے میں ایجنسیاں ہوتی تھی محلے محلے میں، کوئی کمپیوٹرائز سلسلہ نہیں تھا. وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا، مثلا کوئی ٹائم ہوتا ہوگا 4 دن 6 دن ہفتے پہلے، تو لکھ کے آتے تھے مجلس بسلسلہ شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. اشتہار میں آتا تھا مجلس بسلسلہ وفات حضرت فاطمہ سلام. سمجھ میں آتا تھا کہ لفظ شہادت سے ان کو کتنا بڑا دھچکا لگ رہا. اب جنگ اخبار والے یا مثلا دوسرے اخبار والے جو ہیں کتنا روک سکتے تھے؟ آج سوشل میڈیا پہ ہر جگہ لفظ شہادت ہے. تو آیا لفظ شہادت جو ہے وہ اختلاف بین المسلمین ہے؟ نہ، یہ اتحاد بین مسلم. اتحاد کس چیز کے ذریعے سے ہوگا؟ اتحاد ہوگا صراط مستقیم کے ذریعے. انبیاء کے بعد ائمہ اہل بیت کی جانب سب کو دعوت دینی ہوگی، آٹومیٹکلی اختلاف ہوگا، وہ آٹومیٹکلی اتحاد ہوگا. آج اگر یہ مان لیا جائے کہ بعض لوگ جو ہیں بعض لوگوں کے نزدیک بڑے مقدس ہیں، فرض یہ کر لیں کہ یہ ہار جاتے اور مسیلمہ کذاب پاور میں آ جاتا، تو آج آپ جانتے ہیں عالم اسلام میں بحث چل رہی ہوتی کہ نبوت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی. آج ہمارا اختلاف ان سے یہ ہوتا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، مولا امیر المؤمنین پہلے امام ہیں. ابھی اختلاف کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین پہلے امام ہیں جو اشرف الانبیاء نے بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا تھا، یا جو چند لوگوں نے چنا وہ خلیفہ اور امام ہیں. لیکن اگر مسیلمہ کذاب پاور میں آ جاتا تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی آج مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت سارے القاب لگانا پڑ رہے ہوتے کیونکہ اس کے ماننے والے ہوتے. تو کیا مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں مولا امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا اور ان کی حقانیت کو بیان کرنا یہ اختلاف کا سبب ہے یا اتحاد کا سبب ہے؟ بس جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا وہ باطل ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا ہمیں ذکر کرنا ہے، لیکن ہاں گالی گلوچ نہیں، کوئی بے منطقی بات نہیں، بغیر کسی ریفرنس کے نہیں، عقل و شعور کے ساتھ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو بیان کرنا در حقیقت لوگوں کو رسول و آل رسول کی جانب دعوت دینا ہے اور بتانا ہے کہ بعد اشرف الانبیاء کیا ہوا. کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے، یاد رکھیں سوشل میڈیا بہت بڑی برکت ہے. جو کام ٹی وی نہیں کر سکتا، ریڈیو نہیں کر سکتا، حتیٰ ویب سائٹ نہیں کر سکتی. آپ نے کبھی سنا کسی دین کا ریڈیو، دین کا ٹی وی کبھی آپ گئے ڈھونڈ کے گئے ہوں مخصوصاً کسی کی ویب سائٹ میں جا کے؟ ویب سائٹ بڑی بڑی بھی 20 سال سے 25 سال سے. لیکن سوشل میڈیا کی برکت کیا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے گھر میں آپ کے منہ کے سامنے آ جاتی ہے چیز، اور آتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. وہ لوگ بھی ٹیسٹ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اس والی چیز کو کتنی دفعہ دیکھتا ہے، اس کو کتنا دیکھا، پورا دیکھا تو فوراً دوسری چیز بھی آنے لگتی.